منسوخ شدہ اور خارج المیعاد سسٹم ہے۔ اسی غلط اسلوب عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اس کے ہم نوا شریفانہ مفاہیم کے لباس میں اپنا استبداد دنیا پر مسلط کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، لیکن ان کی مراد مغربی مفادات ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، لیکن اس کی جگہ مختلف ملکوں میں اپنی فوجی مداخلت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اور شہروں اور قریوں میں آباد نہتے عوام کو اپنے بموں اور ہتھیاروں کی آماج گاہ بنا دیتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق بشریت پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے شہریوں میں تقسیم ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے انسانوں کی جانیں بے قیمت اور امریکہ و مغربی یورپ میں بسنے والے انسانوں کی جانیں بہت قیمتی قرار دی جاتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی سلامتی بہت اہم، جبکہ بقیہ انسانوں کی سیکیورٹی بے وقت سمجھی جاتی ہے۔ ایذا رسانی اور قتل اگر کسی امریکی، صہیونی یا ان کے گماشتہ افراد کے ہاتھوں انجام پائے تو جائز اور قابل چشم پوشی ہے۔ ان کی خفیہ جیلیں جو مختلف بر اعظموں میں بے سہارا، وکیل کی سہولت سے محروم اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے قیدیوں سے مذموم ترین اور نفرت انگیز ترین سلوک کی گواہ ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ اچھے اور برے کی تعریف پوری طرح یک طرفہ اور امتیازی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مفادات کو بین الاقوامی قوانین کا نام دے کر اور اپنی غیر قانونی اور تحکمانہ باتوں کو عالمی برادری کے مطالبے کا نام دے کر قوموں پر مسلط کر دیتی ہیں۔ اپنی اجارہ داری والے منظم میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے وہ اپنے جھوٹ کو سچ، باطل کو حق اور ظلم کو انصاف پسندی بنا کر پیش کرتی ہیں، اور ہر اس سچائی کو جو ان کے فریب کو برملا کرتی ہو جھوٹ، اور ہر برحق مطالبے کو بغاوت کا نام دے دیتی ہیں۔ دوستوں، یہ ناقص اور زیاں بار صورتحال جاری رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس غلط عالمی سسٹم سے سب تھک چکے ہیں۔ امریکہ میں دولت و اقتدار کے مراکز کے خلاف 99% عوام کی تحریک، اور یورپی ممالک میں عوام کا اپنی حکومتوں کی اقتصادی پالیسیوں پر ہمیں گیر اعتراض بھی اس صورتحال سے قوموں کا پیمانہ لبریز ہو جانے کی علامت ہے۔ اس غیر منطقی صورتحال کا کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک کا ہمیں جہتی، منطقی اور مستحکم رابطہ راہ حل کی تلاش میں بہت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بین الاقوامی امن و آشتی عصر حاضر کی انتہائی اہم ضرورتوں میں سے ایک ہے، اور عام تباہی کے خطرناک ہتھیاروں کی نابودی ایک فوری ضرورت اور عمومی مطالبہ ہے۔ آج کی دنیا میں سیکیورٹی ایک عمومی اور غیر امتیازی احتیاج ہے۔ جو لوگ اپنے اسلحہ خانوں کو انسانیت مخالف ہتھیاروں سے بھر رہے ہیں، خود کو امن کا علمبردار قرار دینے کا حق نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ ہتھیار خود ان کو بھی امن و سلامتی فراہم نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ نیوکلیائی ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنے فوجی نظام سے ان مہلک وسائل کو ختم کرنے کا حقیقی اور سنجیدہ ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں بدستور خطرات کے سد باب کا ذریعہ
اور اپنی سیاسی و عالمی ساکھ کا ایک اہم معیار مانتے ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط اور ناقابل قبول ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے نہ سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے اور نہ سیاسی قوت بڑھتی ہے، بلکہ یہ ان دونوں چیزوں کے لیے خطرناک ہے۔ سن 1990 کے عشرے کے واقعات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان ہتھیاروں کی موجودگی سابق سوویت یونین جیسی حکومت کو بھی نہیں بچا سکتی۔ آج بھی ہم ایسے ملکوں کو جانتے ہیں جو ایٹم بم کے مالک ہونے کے باوجود بدامنی کی زد میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نیوکلیائی، کیمیائی اور اس طرح کے دیگر ہتھیاروں کے استعمال کو ناقابل معافی اور عظیم گناہ سمجھتا ہے۔ ہم نے جوہری ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کا نعرہ بلند کیا ہے اور اس کی پابندی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال اور ایٹمی ایندھن کی پیداوار کے حق سے دستبردار ہو جانے کے معانی میں ہرگز نہیں ہے۔ عالمی قوانین کی روح سے اس توانائی کا پرامن استعمال تمام ممالک کا حق ہے۔ سب کو اپنے ملک اور اپنی قوم کی مختلف حیاتی ضرورتوں کے تحت اس صاف ستھری انرجی کے استعمال کا موقع ملنا چاہیے، اور اس حق کا حصول دوسروں پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ چند مغربی ممالک جن کے پاس نیوکلیائی ہتھیار ہیں اور غیر قانونی عمل کے مرتکب ہوئے ہیں، جوہری ایندھن کی پیداوار پر بھی اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ در حال شکل گیری است تا انحصار تولید و فروش سوخت مشکوک اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں کہ ایٹمی ایندھن کی پیداوار اور فروخت پر کچھ مراکز کی دائمی اجارہ داری قائم ہو جائے، جن کے نام تو بین الاقوامی ہوں لیکن در حقیقت وہ چند مغربی ممالک کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کا طرفہ تماشا یہ ہے کہ امریکہ، جس کے پاس سب سے زیادہ مقدار میں انتہائی مہلک ایٹمی ہتھیار اور عام تباہی کے دیگر اسلحے ہیں اور ان کا استعمال کرنے والا واحد ملک بھی ہے، آج ایٹمی عدم پھیلاؤ کا علمبردار بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے اور ان کے مغربی ہمنواؤں نے غاصب صہیونی حکومت کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر کے اسے اس حساس علاقے کے لیے بہت بڑے خطرے میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن عیاروں کی یہی جماعت خود مختار ممالک کو جوہری توانائی کا پرامن استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتی، یہاں تک کہ نیوکلیائی دواؤں اور دیگر پرامن انسانی مقاصد کے تحت ایٹمی ایندھن کی تعمیر کے سد راہ بننے کے لیے اپنی پوری توانائی استعمال کر رہی ہے۔ نیوکلیائی ہتھیاروں کی تعمیر پر تشویش تو ان کا جھوٹا بہانہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں انہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جب سیاست میں روحانیت کی کوئی رمق باقی نہ رہ جائے تو وہ جھوٹ کو جائز قرار دے دیتی ہے۔ 21ویں صدی میں جو ایٹمی دھمکی دے اور اس پر اسے شرم بھی نہ آئے، کیا وہ دروغ گوئی سے پرہیز یا اس پر شرم کرے گا؟ میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش میں نہیں ہے، ساتھ ہی پرامن مقاصد کے تحت جوہری توانائی کے استعمال کے حق سے ہرگز چشم پوشی بھی نہیں کرے گی۔ ہمارا نعرہ ہے جوہری توانائی سب کے لیے، ایٹمی ہتھیار کسی کے لیے نہیں۔ ہم ان دونوں باتوں پر اصرار کرتے رہیں گے۔ ہمیں علم ہے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تناظر میں ایٹمی ایندھن کی پیداوار پر چند مغربی ممالک کی اجارہ داری کا خاتمہ تمام خود مختار ممالک من جملہ ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دباؤ اور زبردستی کے سامنے کامیاب استقامت کے 3 عشروں کے تجربے سے اسلامی جمہوریہ اس حتمی یقین پر پہنچ چکی ہے
کہ ایک متحد اور عزم محکم رکھنے والی قوم کی استقامت تمام مخاصمتوں اور دشمنیوں پر غلبہ پانے اور اعلیٰ اہداف کی جانب لے جانے والا پر افتخار راستہ تعمیر کرنے پر قادر ہے۔ گزشتہ 2 اشروں میں ہمارے ملک کی ہمیں جہتی ترقیاں ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کی نظروں کے سامنے ہے، اور اس پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی رسمی اداروں نے بار بار اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہ سب کچھ پابندیوں، اقتصادی دباؤ اور امریکہ و صہیونزم سے وابستہ چینلوں کی زہر افشانیوں کے عالم میں حاصل ہوا ہے۔ پابندیاں جنہیں کچھ مہمل باتیں کرنے والے کمر شکن قرار دے رہے تھے، نہ صرف یہ کہ کمر شکن ثابت نہیں ہوئیں اور نہ آئندہ ہوں گی، بلکہ ان کی وجہ سے ہمارے قدم مزید مستحکم، ہماری ہمتیں اور بھی بلند ہوئیں، اور اپنے تجزیوں کی درستگی اور اپنی قوم کی داخلی توانائی پر ہمارا اطمینان و بھروسہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ ہم نے ان چیلنجوں کا سامنا کرتے وقت نصرت الہی کا منظر بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مہمانان گرامی، میں یہاں ایک انتہائی اہم مسئلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔